اللہ فرشتوں سے فرمائے گا قیامت قائم ہو گئی ہے، اب میرا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کو دلہن کی طرح سجاؤ۔ معلوم ہوا یہ جھنڈیاں لگانا، یہ سجانا، یہ تعظیم کو ظاہر کرتا ہے۔ جھنڈیاں لگانا یہ احترام اور تعظیم کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اب قیامت قائم ہونے لگی ہے، تم میرے گھر کو دلہن کی طرح سجا لو۔ فرشتے ان کی ٹیم لگے گی، کعبۃ اللہ کی سجاوٹ کریں گے، بیوٹی کریں گے، خوبصورت بنائیں گے۔ جب ساتھ آئے گا اب اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اب اس کو اٹھا لو۔ اب یہاں تو لوگ نہیں آئیں گے طواف کرنے کے، تو یہاں کہہ دوں کہ اس کو اٹھاؤ۔ اب کعبۃ اللہ کو نہ لوگ اٹھائیں گے، یعنی فرشتے اٹھائیں گے، اور اللہ فرمائے گا اس کو اس جگہ پہ لے کے آؤ جہاں کیا ہے، جنت ہوئی۔ حضور نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ، فرمایا جدھر میرے پاؤں رکھتے رہے، میں گھر سے نکل کر حجرت سے نکل کر منبر پر جاتا تھا، منبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کا باغ۔ اللہ اکبر، جدھر ان کے پاؤں لگ جائیں وہ جنت کا باغ بن جائیں، اور جدھر ان کا سارا وجود نو ماہ رہے ان کے جنتی ہونے میں پھر بھی شک رہے۔ اللہ اکبر، اب وہ دیکھ کے چل پڑے گی، کس کو جی، کس کو جی، اب میں شروع میں تو پریشان ہو جاتا، دو چار بھائی دیکھتے رہتے، انہوں نے اقبال صاحب نے کہا سارے نماز میرے جذبے والے، میں نے ٹائم ریکارڈ کر دیا، اس کے بعد ہم نے اس کی آپ پریشان ہو، میں بھی پریشان ہو گیا تھا، شاید یہاں بیٹھ کے مجھے پاک پڑھ کے چلا جانا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کا شوق کو جو ہے دیکھ کر ایمان کو ایک تازگی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کس کو اٹھائیں گے جی، کس کو اٹھائیں گے جی، اٹھا کے چل پڑا، کہاں جی، جنت کے جہاں جنت کے نہیں ہے جی۔ اب جب در رسول آئے گا اب کیا ہوگا، اب کعبہ کہے گا کہ خیر فرشتوں، اب کیا کرے گا، السلام علیکم یا محمد۔ کعبہ حضور کو زندہ نبی سمجھ کے کہ روضہ اختر میں زندہ ہیں، زندہ نبی سمجھ کے سلامی کرے گا یا مردہ نبی؟ زندہ، جو نظریہ کعبۃ اللہ کا ہے وہی سنی کا نہیں ہے۔ حضور جامع ترمذی کی روایت ہے، میں کسی کہانی میں بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان کی عطا فرمائے گا، آپ کی عطا جامع ترمذی کی حدیث ہے، ضرور ہے جی۔ اب سلام علیکم، حضور سلام کا جواب دیں گے، وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر پہ جو بھی میرا سلام۔ اب غور کرنا، پہلے سلام کون کرے گا، بادشاہ غلاموں کو سلام کرتے ہیں کہ غلام بادشاہ کو سلام کرتے ہیں؟ اب نتیجہ میں نکالنے لگا ہوں، اب کتنا دور سے چلے، اتنی مسافت طے کی، راستے میں کہیں کوئی بریک نہیں ہے، کہیں اسٹے نہیں ہے، آخر بریک کہاں لگی ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ باری سلام کیسے کرتے ہیں، حضور کو کرتے ہیں، یار غار کو کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو۔ صدیق اکبر کا مقام، یار غار کا مقام کون پہچان سکتا ہے؟ 70,000 ملائکہ جن کو سلام ہی کرے وہ ان نشیوں کی محتاج ہے؟ اللہ اکبر، ان کا مقام یہ ہے، روزانہ فرشتے کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے غلام ہیں، انہوں نے یار حضور سے لگائی ہے جی، اور نبھائی ہے جی، وفا کی ہے، الحمدللہ۔ اب جب کعبہ سلام کرے گا تو بتا دے گا کہ بے شک میں کعبہ ہوں، آج مجھے سجایا گیا ہے، دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، لیکن تم کعبے کا کعبہ، اس لیے تو میں نے سلام پیش کیا جی۔ معلوم ہوا کہ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو اللہ ارشاد فرمایا بالکل حق سے فرمایا، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ جب حرکت کر رہا ہے حضور کی ولادت پر تو بتا رہا ہے کہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں جی۔ اللہ کرے انشاءاللہ پھر کبھی حاضر کا موقع ملا، آج کا موضوع تو ہمارا حضور کے والدین کا ایمان تھے، حضور کی ولادت تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا پھر آپ کو انشاءاللہ خوش کریں گے۔ ابھی اگر کوئی بھائی ناراض ہو گیا تو معذرت، یعنی کسی کا میں پورا اگر حق نہیں ادا کر سکا تو معذرت۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو عطا فرمائے۔